الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين انی بے شک میں نے وجہ تو اپنا چہرہ کر لیا، وجہیا اپنا چہرہ متوجہ کر لیا میں نے اپنا چہرہ للذی اس ذات کے لیے فطر السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفہ یکسو ہو کر تمام جہتوں سے موڑ کر چہرہ اپنے رب کی طرف کر لیا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ کلام بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تمہارے اس شرک سے بری ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اس وقت ساتھ یہ کہا تھا کہ میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ رب کی طرف کر لیا ہے، اور حنیف ہو کر، حنیف کہتے ہیں ہر طرف سے امیدیں ہٹا کر، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، ایک رب سے میری ایک ہوتا ہے صرف چہرہ کرنا، اور اس چہرے سے مراد اپنی تمام تر دلی امیدیں، آرزوئیں اور تمنائیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ کسی اور پر میری امیدیں نہیں ہیں، کسی اور پر میرا بھروسہ نہیں ہے، نہ دنیا کے وسائل پر، نہ اسباب پر، نہ مال پر، نہ کسی عہدے پر، نہ کسی دنیا دار پر، کسی پر میرا بھروسہ، کسی پر میری امیدیں نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر مجھے امیدیں ہیں۔ وہی مجھے بچائے گا، وہی میری مدد کرے گا، وہی مجھے راستہ دکھائے گا، وہی مجھے کھلائے گا۔ اور دوسرے مقام پر ہے نا والذی یطعمنی ویسقین، وہی رب مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ اور جب جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، آگ سے بچایا اللہ نے، ٹھیک ٹھاک نکال دیا باہر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بلکہ جب اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت باپ نے پوچھا ابراہیم کدھر جائے گا؟ ساری قوم تو تیری دشمن ہے، تو کہاں جائے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ تم کہتے گھر نہیں، میرا رب کی زمین بڑی وسیع ہے، وہی مجھے راستہ دے گا، وہی مجھے گھر دے گا، وہی مجھے کھانا دے گا، وہی مجھے پناہ دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا، ایسی پناہ دی، ایسی حفاظت کی کہ قوم نے آگ میں ڈالا، رب نے آگ کو بھی گلزار بنا دیا۔ رب کے بندے بن کر تو دیکھے نا، وجہت وجہیہ، یہ کہنا بڑا آسان ہے، قربانی کرتے ہوئے یہی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم نے چہرہ تیری طرف کر لیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیسے چہرہ رب کی طرف کیا تھا۔ دنیا کے سارے اسباب کاٹ دیے گئے، سارے وسائل ختم کر دیے گئے، لیکن اللہ کی ذات پر امیدیں اس قدر وابستہ ہیں کہ باپ کا گھر چھوڑ دیا، قوم بھی دشمن، سب نے، اور ملک کا بادشاہ وہ مل کر جو ہے آگ جلا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس وقت فرشتے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ابراہیم کوئی مدد ہو تو بتاؤ۔ پانیوں کا فرشتہ آتا ہے کہ آسمان سے بارش برسا کر آگ بجھا دیتے ہیں۔ آندھی چلانے والا فرشتہ آتا ہے کہ ابھی آندھی چلاؤں، اس آگ کو اڑا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ جس رب کی خاطر باپ کا گھر چھوڑا تھا، جس رب کی خاطر بتوں کو توڑا تھا، جس رب کی خاطر قوم سے جھگڑا تھا، جس رب کی خاطر سب کو چھوڑ کے آیا، وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا مجھے آج آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ رب حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ تو پھر جب حسبی اللہ کہا، یہ کہا کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، پھر اللہ رب العالمین نے کفایت کیسے کی؟ اللہ نے پھر آسمان سے بارش نہیں برسائی، اللہ نے آندھیاں نہیں چلائیں، اسباب کے ساتھ آگ نہیں بجھائی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس آگ کو حکم دیا کہ اللہ کی مخلوق پر تو اللہ کا حکم چلتا ہے نا، آگ رب کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ قلنا یا نار کونی برد، آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اور اگر آج ہم بھی، ہماری امیدیں اللہ کے ساتھ اس قدر مضبوط ہوں، ہماری آسیں اور امیدوں کا مرکز رب کی ذات ہو، پیسے پر امیدیں نہ ہوں، عہدے پر امیدیں نہ ہوں، دنیا کے وسائل اور اسباب پر ہماری امیدیں نہ ہوں، تو اللہ رب العالمین بھی ہماری اسی طرح مدد کریں گے۔ اور اس جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی حسبی اللہ، یہ دعا پڑھیں، اللہ ہماری زندگیوں کی آگ کو بھی گلزار بنا دیں گے، اور یکسو ہو کر ہم بھی اللہ کے ہو جائیں، کسی سے ہماری امیدیں نہ ہوں، صرف اللہ کی ذات پر ہماری آسیں اور امیدیں ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری بھی مدد فرمائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح اللہ رب العالمین نے چن لیا اپنی رحمتوں کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین ہم پر بھی اپنی رحمتیں کریں گے۔ وما انا من المشرکین، ساتھ یہ کہا کہ میں مشرک نہیں ہوں، جس طرح تم شرک کرتے ہو نا، میں تمہارے شرک میں شریک
نہیں ہوں۔ اب یہاں اہم ترین پوائنٹ ہے، اہم ترین بات سمجھنے کی، حاجہ قومہ، جھگڑا کرنے کے لیے آ گئی اس کی قوم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ستارہ میرا معبود ہے، پھر کہا چاند میرا معبود ہے، پھر کہا سورج میرا معبود ہے۔ کسی قوم کے ایک فرد نے بھی جھگڑا نہیں کیا، کسی قوم، حالانکہ شرک پر ہیں۔ جب سورج ستارے کو معبود بنایا، سورج والوں نے جھگڑا نہیں کیا، چاند کو معبود بنایا تو ستارے والوں نے جھگڑا نہیں کیا، کسی نے جھگڑا نہیں کیا۔ لیکن جب شرک چھوڑ دیا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، جو پیروں کے پجاری ہیں، پیروں کو ماننے والے، ان کو اپنا معبود، ان کی عبادت کرنے والے، ان پر نذرانے چڑھانے والے، ایک کو چھوڑ کر دوسرے پر چلے جائیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آج ایک پیر کے دربار پہ جا کے بیٹا مانگا ہے، کل دوسرے پیر کے پاس چلے جائیں، جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب سب کو چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ یہ کچھ کرنے والے نہیں، پیر عبد القادر جیلانی کچھ نہیں کر سکتے، غوث اعظم رب کی ذات ہے، داتا اللہ ہے آسمانوں سے اوپر، علی حجویری داتا نہیں ہے۔ جب ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئیں تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ جو ہے یہ وہابی ہو گیا ہے، یہ بزرگوں کا منکر ہے، یہ فلاں ہو گیا، یہ گستاخ ہے۔ او بھائی، گستاخی نہیں ہے، ان بزرگوں کا ادب ہے، احترام ہے، لیکن وہ بزرگ بیٹا دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ ہی رب نے کہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ تو پھر ملے گا۔ اللہ کے در پہ آؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ ان کا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ سورج کی بات کیوں کرتے تھے؟ یا سورج کو معبود سمجھتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن سورج نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، چاند نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کی وہ مخلوق جب سے اللہ نے بنایا، اللہ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا اس اللہ کی مخلوق کو راضی کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا، اس لیے اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ اور یہی عقیدہ اور نظریہ کلمہ پڑھنے والوں کا، یہ پیر عبد القادر جیلانی نے اللہ کی بڑی فرمانبرداری کی، اس کو راضی کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور یہ طریقہ اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے جس طرح پیر عبد القادر جیلانی نے میری عبادت کی تھی، میری فرمانبرداری کی تھی، تم بھی اسی طرح میرے فرمانبردار بن جاؤ۔ تو قوم جھگڑنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو حاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی، سیدھا راستہ دکھا دیا، ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون بھی، جو تم شرک کرتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو نا، تم نہیں ڈرتے، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ جو چاہے گا میرا رب، وسع ربی کل شیء علما، اور وسیع ہے میرے رب کا علم، میرا رب وسیع ہے علم کے اعتبار سے، میرے رب کو ہر چیز کا علم ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وکیف اخاف، اور کیسے میں ڈر جاؤں، ما اشرکتم، جو تم شرک کرتے ہو، ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ انہوں نے دھمکیاں دی نا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہمارے معبود، تم ان معبودوں کے منکر ہو گئے ہو، یہ تمہیں مار ڈالیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیوں ڈروں ان سے، جب کہ تم نہیں ڈرتے؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، تم وہ کام کر رہے ہو کہ جس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تمہیں ڈر نہیں ہے، جب کہ تم مجھے ڈراتے ہو ان معبودوں سے۔ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کر کے دکھایا نا، ان سب کو توڑ دیا، فجعلہم جذاذا، آگے آئے گا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی نے کچھ بھی نہ کیا۔ انکم اشرکتم باللہ، کہ تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، وہ عقیدہ اپنا بنایا ہوا ہے کہ جس پر اللہ نے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فأی الفریقین، پس کون سا دو گروہوں میں سے، دو جماعتوں میں سے، احق بالامن، زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ مطمئن رہے؟ کون سا بندہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ مطمئن رہے؟ میرے پاس تو اللہ کی طرف سے دلائل ہیں، میں ایک اللہ کے در کا مانگت ہوں، ایک اللہ کو بلاتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ جس نے تمہیں بلایا، بنایا، ساری سہولیات دیں، ڈرنا تو تمہیں چاہیے جبکہ تم مطمئن ہو، اور مجھے کہتے ہو میں ڈر جاؤں؟ مجھے اطمینان حق ہے اس بات کا کہ میں مطمئن رہوں، کیونکہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا بندہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ مطمئن رہے۔ آگے اللہ نے اطمینان، امن والوں کا اس آخری آیت میں، رکوع ختم ہو رہا ہے، بتا دیا کہ کس بندے کو اطمینان میں رہنا چاہیے۔
اور کس بندے کے لیے قیامت کے دن جو سب سے وحشت ناک اور خطرناک دن ہوگا، کس بندے کے لیے امن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں خلط ملط کیا انہوں نے اپنے ایمان کو بظلم، ظلم کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، خالص اللہ پر ایمان لائے اور پھر کسی قسم کا اپنے ایمان کے اندر شرک کر کے، شرک کی ملاوٹ کر کے اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا، ہمیشہ ہر حال میں اپنی توحید کو قائم رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہم المہتدون، اور وہی ہدایت پر ہیں۔ آج ہم پر خوف کیوں ہے؟ دنیا کی قومیں ہم پر کیوں مسلط ہیں؟ کبھی امریکہ کا ڈر ہوتا ہے، کبھی کسی فوجوں کا ڈر ہوتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں قرضہ نہ دیں، ہمیں مجبور نہ کر دیں، ہمیں جو ہے بلیک لسٹ میں نہ ڈال دیں، کبھی کس کا خوف، کبھی کس کا خوف، کبھی معیشت کا خطرہ۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ ملک تو لیا ہم نے کلمے کا نام پر، اس ملک کے ہر شہر میں شرک ہو رہا ہے، ہر خطے میں شرک کی فیکٹریاں لگی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ملک کو شرک سے پاک کر دیں، پھر امن آئے گا، پھر سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ جب شرک سے اس زمین کو ہم پاک کریں گے پھر امن آئے گا۔ یہ خوف کیوں ہے؟ جب ایک بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں سینکڑوں معبودوں کا ڈر ہو، فلاں ٹانگ نہ توڑ دے، فلاں پیر صاحب جو ہے وہ کاروبار نہ بند کر دیں، تو پھر امن نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب شرک نہیں ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا اور شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی تو ان لوگوں کے لیے امن ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال کر دیں، اور ہمارے ملک پاکستان کو جو کلمے کے نام پر بنا ہے، اللہ رب العالمین اس ملک کے اندر کلمے کا بول بالا کر دیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دیں، اللہ ہماری فوج کو ہدایت دیں، ان کے ایمان کو مضبوط کریں، اور اللہ ان کو توفیق دیں کہ اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہو، لا الہ الا اللہ کا پرچم اس ملک میں لہرائے۔ جب لا الہ الا اللہ کا پرچم اس ملک میں لہرائے گا، توحید ہوگی، شرک کا خاتمہ ہوگا، تو امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، معیشت کا خوف نہیں ہوگا، غربت کا خوف نہیں ہوگا، مہنگائی کا خوف نہیں ہوگا۔ ہر قسم سے اللہ رب العالمین امن دیں گے، اور آسمان سے اللہ کی رحمت کی بارشیں برسیں گی، عذاب کی بارشیں نہیں آئیں گی، زمین اپنے خزانے اگائے گی، اور دنیا بھی سکون سے ہماری گزرے گی، آخرت بھی اللہ رب العالمین امن والی دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔